اسٹوڈنٹس، جب ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف ریکوائرمنٹس کے لیے ڈیٹا کی سب سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. سب سیٹنگ سے کیا مراد کہ ہمیں کمپلیٹ ڈیٹا یوز نہیں کرنا بلکہ اس ڈیٹے کا کچھ حصہ یوز کرنا. جس طرح مثال کے طور پہ جس ڈیٹا فائل پہ ہم اکثر کام کرتے ہیں کسٹمر ڈی بیس پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میل کا ڈیٹا بھی موجود ہے، فیمیل کا ڈیٹا بھی موجود ہے. تو اپنے کسی انالیسس کے لیے اگر میں نے صرف میل کسٹمر کا ڈیٹا یوز کرنا ہے، اس کے لیے مجھے ڈیٹا کا سب سیٹ کرنا پڑے گا. سملرلی اگر صرف فیمیل کو یوز کرنا ہے اس کے لیے بھی مجھے سب سیٹنگ کرنی پڑے گی. اچھا، اسی طریقے سے اگر مجھے اپنا انالیسز صرف سینئر سٹیزن کے اوپر کرنا ہے، باقی ڈیٹے کو مجھے نہیں دیکھنا، تو اس کے لیے بھی مجھے ڈیٹے کو سب سیٹ کرنا پڑے گا ایج کے ریفرنس سے. تو ہماری انالیسز کی مختلف ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جس کے مطابق مجھے ڈیٹا کو سب سیٹ کرنا پڑتا ہے، یا کبھی مجھے ڈیٹا کو ارینج کرنا پڑتا ہے کسی ویریبل کے ریفرنس سے. تو اس سیشن کا بنیادی پرپس یہ ہے کہ وہ کیا ٹیکنیکس گوگل شیٹس میں اویلیبل ہیں کہ جس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کی سیکوینس کر لیتے ہیں، سارٹنگ کر لیتے ہیں، اور یا ڈیٹا کی سب سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے. جی اسٹوڈنٹ، تو یہ وہی فائل ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے رہتے ہیں کسٹمر ڈی بیس. میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کچھ کالمز کو سارٹ کر سکوں یا اس پوری فائل کو سارٹ کر سکوں کسی ایک خاص ویریبل کے ریفرنس سے. دیکھیں اسٹوڈنٹ، میں نے یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز آپ کے سامنے استعمال کی ہیں کہ میں کسی ویریبل کو سارٹ کر سکوں یا پوری فائل کو سارٹ کر سکوں کسی خاص ویریبل کے ریفرنس سے. ڈیٹا انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو جو میں نے پہلے آپ کے سامنے آپشن بولی اس کی ہمیں خاص ضرورت نہیں پڑتی. یعنی ہمیں جب بھی سارٹ کرنا ہے تو ہمیں کمپلیٹ ڈیٹا فائل ہی کو سارٹ کرنا ہے کسی ایک خاص کالم کے ریفرنس سے. وہ جو ہم کسی خاص کالم کو ریفرنس سارٹ کرتے ہیں اور باقی فائل بھلے سارٹ ہو یا نہ ہو، اس کی ہمیں ڈیٹا انالیسس میں ضرورت نہیں پڑتی. تو تبھی میں نے یہ دونوں سینیریو آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ یہ کلیئرلی آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ جب میں سارٹنگ کا ورڈ بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کسی ایک خاص کالم کو یوز کروں گا اور اس کے ریفرنس سے کمپلیٹ ڈیٹا فائل کو سارٹ کر لوں گا. مثال کے طور کے اوپر اس وقت میرے سامنے جینڈر اگر کا کالم ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میل اور فیمیل سارا علیحدہ علیحدہ ہو جائے، بائی دی وے جب میں جینڈر کی بات کروں گا تو جینڈر میرے پاس کالم ڈی میں موجود ہے، اور ڈی میں میرے پاس جینڈر کے نیچے 1 کی ویلیو بھی موجود ہے، 0 کی ویلیو بھی موجود ہے. یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 0 از اے کوڈ فار میل اینڈ 1 از اے کوڈ فار فیمیل. تو جب میں سارٹنگ کی بات کروں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ 0 سارے اکٹھے ہو جائے، یعنی میل کا ڈیٹا ساری فائل میں علیحدہ جگہ پہ آ جائے اور فیمیل کا ڈیٹا اکٹھا ہو کے ہمارے سامنے آ جائے. اس وقت جو ڈیٹا میرے پاس سامنے موجود ہے وہ آپس میں گڈمڈ ہوا ہے. پہلے میرے پاس فیمیل کا ڈیٹا ہے پہلی رو میں، دوسری رو میں میرے پاس پھر میل کا ڈیٹا ہے، تیسری رو میں پھر فیمیل ہے، اینڈ دین سو آن. تو اس وقت یہ چیزیں گڈمڈ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ارینج کر دوں. کیسے کروں گا؟ یہ آپ کے سامنے ڈیٹا کا آئٹم موجود ہے مینیو میں. اس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے پہلی ہی آپشن سارٹ شیٹ کے نام سے آئی ہے. اچھا، جب میں سارٹ شیٹ کی بات کرتا ہوں تو مجھے 2 آپشن یہ دے رہا ہے. اس میں 2 چیزیں دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ سارٹ شیٹ بائی کالم اے. کالم اے کے ریفرنس سے وہ ساری شیٹ کو سارٹ کر دے گا. اچھا، یہ کالم اے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا ہمیں یہی ریکوائرڈ ہے؟ دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں تو ڈیٹے کو سارٹ کرنا ہے جینڈر کے ریفرنس سے، اور جینڈر جو ہے وہ کالم ڈی میں ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ ہم نے جس کالم کے ریفرنس سے سارٹ کرنا ہے، ہمارا آئیکن لازمی طور کے اوپر اسی کالم میں کسی جگہ پہ ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ اس کے پہلے کالم میں ہی ہو، لیکن اس کالم میں کسی رو میں وہ ہمارا آئیکن موجود ہونا چاہیے. باقی سارا کام گوگل اس کو خود آئیڈینٹیفائی کر لے گی. تو اب ہمارا کالم جو آئیکن ہے وہ کالم ڈی میں موجود ہے،
تو میں نے ڈیٹا کا بٹن پریس کیا، سارٹ کیا، تو اب آپ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا آ گیا ہے کہ سارٹ شیٹ بائی کالم ڈی، جو کہ ہمارا ریکوائرمنٹ۔ اچھا، اس کے آگے بھی دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اے ٹو زی اینڈ زی ٹو اے۔ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الفابیٹیکلی سارٹ، تو اے ٹو زی کا مطلب ہے کہ اسمالر ویلیوز پہلے آئیں گی اور جو ہم آگے جاتے جائیں گے لارجر ویلیوز کی طرف جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر، یعنی چھوٹی ویلیوز پہلے اور جو ہم آگے جاتے ہیں بڑی ویلیوز کی طرف موو ہوتے جائیں۔ جس طرح اے بی سی، اے از اے اسمالر لیٹر، اور جو ہم زی کی طرف موو کرتے ہیں لیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ سملرلی جو دوسری آپشن ہے وہ یہاں پہ ہے زی ٹو اے۔ زی ٹو اے کا مطلب ہوگا ڈسینڈنگ آرڈر میں، بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہم اسے اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم اسینڈنگ آرڈر میں کریں گے تو اس کو کلک کیا، جو ہی اس کو کلک کیا تو آپ نے دیکھا اس کے ایفیکٹ کے طور کے اوپر یہ ویلیوز آٹومیٹیکلی سارٹ آؤٹ ہو گئی۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ پہلی ویلیو جس کے اوپر ہیڈنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ہیڈنگ موجود تھی، لیکن اب ہمارے پاس ہیڈنگ موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے انڈو کیا تو یہ ہیڈنگ موجود ہے، لیکن اب ہیڈنگ اس کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جب ہم سارٹ کریں گے تو یہ والے ایشوز جو ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ذرا ایڈوانس فنکشن ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور فنکشن یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں جو اسی سارٹنگ کے کام آتا ہے، اس کو ہم یوز کریں گے، اور وہ کیا فنکشن ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا فلٹر۔ اسی ڈیٹا کو کلک کرتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے سارٹ شیٹ، تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے موجود تھا، اب میرے پاس موجود ہے کریٹ اے فلٹر۔ اچھا، جو ہی میں اس کو کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ایک تو گوگل شیٹ میں سارے جو ویلیوز ہیں ساری کی ساری شیٹ وہ شیڈ ہو گئی، اور دوسرے نمبر کے اوپر ہر ویریبل ہیڈنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا آئیکن وہ ہمارے سامنے بن گیا۔ پہلے یہ آئیکن موجود نہیں تھا، اب یہ آئیکن ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے جینڈر کو کیونکہ سارٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ اسی آئیکن کو جو نیا ڈیولپ ہوا تھا اس کو کلک کیا، تو اب ہمارے سامنے وہی چیز موجود ہے، اے ٹو زی اور زی ٹو اے، یہ ہمارے سامنے ویلیوز موجود ہیں۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر بالکل اس کے اینڈ کے اوپر جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، 0 اور 1۔ میں دونوں چیزوں کا مطلب آپ کو باری باری بتاتا ہوں۔ اے ٹو زی کا مطلب ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو سارٹ کر لیا ہے ان دی اسینڈنگ آرڈر۔ زی ٹو اے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے ڈیٹے کو سارٹ کرنا ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں، یعنی بڑی ویلیوز پہلے ہوں گی اور چھوٹی ویلیوز باہر آئیں گی۔ اگر ہم نے ڈیٹے کو کلر کے ریفرنس سے سارٹ کرنا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس شیٹ میں ڈیٹا کلر کی فارم میں موجود ہے، یعنی کچھ سیل جو ہیں وہ ریڈ کلر میں ہیں، کچھ سیل جو ہیں وہ بلو کلر میں ہیں، تو ہم یہ والی آپشن استعمال کر لیں گے۔ اس وقت کیونکہ میرے پاس کلر کی آپشن اویلیبل نہیں ہے لہٰذا یہ آف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر میں بالکل اینڈ کے اوپر 0 اور 1 میں، جن میں دونوں میں کلک ہوا ہوا ہے، اگر میں صرف 0 کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں 0 کے ساتھ جو ایرو کا آئیکن تھا، گڈ کا مارکس تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اب آپ کو ڈیٹا میں صرف وہ ویلیوز نظر آئیں گی جہاں پہ جینڈر 1 ہے۔ اور 1 کیوں نظر آئیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ 1 کے اوپر گڈ کا مارکس لگا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو ڈن کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ دو اس کے ایفیکٹ آئے ہیں۔ ایک تو وہ جو آئیکن تھا جینڈر کے ساتھ اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، اور دوسرا نیچے ڈیٹا میں آپ کو 0 کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا، ساری ویلیوز 1 ہیں۔ اور ساری ویلیوز 1 کیوں ہیں؟ کیونکہ یہی ہم نے گوگل شیٹ کو کہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو دوبارہ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں 0 کو کلک کر لیتا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب ڈیٹا میں ساری وہ ویلیوز نظر آئیں گی جہاں پہ ویلیوز اس کی 0 ہے۔ سملرلی اگر میں اسی طرح کا فلٹر کسی اور ویریبل کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میرے پاس ایک اور ویریبل برتھ منتھ ہے، تو برتھ منتھ کے ساتھ کلک کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف وہ ڈیٹا نظر آئے، ان کسٹمر کا ڈیٹا نظر آئے
جو سپتمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے. تو میں یہاں پہ اس کے نیچے جاؤں گا تو یہ مجھے وہ ساری ویلیوز جو اس ڈیٹا سیٹ میں موجود ہیں وہ نظر آ جائیں گی. سب سے پہلے تو میں ان سب کے یہ جو گڈ کے مارکس ہیں یہ ختم کروں گا، کیونکہ مجھے یہ ڈیٹا نہیں چاہیے. کیوں ڈیٹا نہیں چاہیے؟ مجھے صرف وہ ڈیٹا چاہیے جو سپتمبر کے مہینے کا ہے. تو میں یہ ساری ویلیوز ختم کر دوں گا، صرف سپتمبر کو رہنے دوں گا، باقی سب کو آف کر دیا. جو ہی میں نے آف کیا اور یہاں پہ اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا تو اب میرے پاس وہ جو آئیکن ہے وہ چینج ہو گیا، اور نیچے جو ڈیٹا مجھے نظر آ رہا ہے وہ صرف سپتمبر کا نظر آ رہا ہے. اچھا، اس وقت جو میرے پاس ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس میں 2 فلٹر لگے ہوئے ہیں. اس ڈیٹا میں 2 فلٹر. مجھے کیسے پتا چلا 2 فلٹر لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آئیکن بنا ہوا ہے ہیڈنگ میں وہ صرف 2 ویریبل کا چینج ہے. ایک جینڈر کا آئیکن چینج ہے اور ایک برتھ منتھ کا آئیکن چینج ہے. باقی کسی کا آئیکن چینج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو مجھے ڈیٹا نظر آ رہا ہے وہ صرف وہ ڈیٹا ہے جو جس میں جینڈر 0 یعنی جینڈر میل ہے اور جس میں برتھ منتھ سپتمبر ہے. اچھا، دوسری چیز آپ دیکھیں، جو ویری فرسٹ کالم ہے جس میں نمبر شمار لکھا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ جمبل اپ ہیں، یہ کسی سیکوینس میں نہیں لکھے ہوئے. اچھا، سیکوینس میں کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ارینج ہو چکا ہوا ہے. اس میں صرف وہ ڈیٹا دکھا رہا ہے جس میں جینڈر 0 ہے اور برتھ منتھ سپتمبر ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم کہیں پہ بھی ڈیٹا کا کسی خاص سب سیٹ کو ہم نے روکنا ہو، کسی خاص سب سیٹ کو استعمال نہ کرنا ہو تو وہاں پہ ہم اس پرٹیکولر فلٹر کو استعمال کر لیتے ہیں. اچھا، کیونکہ ڈیٹا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے صرف ان 2 ویریبل کے حوالے سے کہ جس میں جینڈر میل ہے اور برتھ منتھ سپتمبر ہے، تو جو بھی انالیسز ہم اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ پہ کریں گے وہ کمپلیٹ ڈیٹا انالیسز نہیں ہوگا. یعنی کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ کے لیے انالیسز نہیں ہوگا. کس ڈیٹا سیٹ کے لیے ہوگا؟ اس ڈیٹا کے لیے ہوگا جس میں برتھ منتھ سپتمبر ہے اور جینڈر میل ہے. یعنی یہ ڈیٹا انالیسز صرف اور صرف میل اور سپتمبر میں پیدا ہونے والے کسٹمر کے لیے ہوگا. سملرلی جب ہمیں کچھ اور ریکوائرمنٹ میں ڈیٹا کسی اور ویریبل کے ریفرنس سے چاہیے ہو، کچھ اور سب سیٹنگ کرنی ہو تو ہم وہ فلٹر بھی یہاں پہ کریٹ کر لیتے ہیں. اچھا، ونس آپ نے فلٹرنگ کا کام کر لیا اور اب آپ دوبارہ سے کمپلیٹ ڈیٹا فائل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ڈیٹا کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ریموو فلٹر، یہاں پہ ہم اس کو کلک کر دیں گے. جو ہی ہم ریموو فلٹر کریں گے 2 ایفیکٹ ہوں گے. ایک تو وہ جو آئیکنز بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب ڈیٹا فلٹر نہیں ہو رہا، اور نیچے ہمارے پاس جو ڈیٹا نظر آئے گا وہ بھی کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا. ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے؟ اگر آپ ویری فرسٹ کالم میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نمبر جو لکھے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی سیکوینس میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس طریقے سے یہ وہ 2 ٹیکنیکس ہیں جو ہم آسانی سے ڈیٹا سارٹنگ اور ڈیٹا فلٹرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بڑی یوزفل ٹیکنیکس ہیں. ہمیں جب بھی انالیسس کرنا ہو ضروری نہیں کہ ہم کمپلیٹ ڈیٹا فائل کے لیے انالیسس کریں، ہمیں ڈیٹا کے کسی سب سیٹ کا بھی انالیسس کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل یہی جو ڈیٹا فائل میرے پاس ہے کسی اسٹور کے حوالے سے ہے. فار ایگزامپل میں فکس کرنا چاہتا ہوں اپنے انالیسس کو صرف فیمیل کے اوپر یا صرف میل کے اوپر یا صرف بچوں کے اوپر یا صرف سینئر سٹیزن کے اوپر، تو میں یہی ٹیکنیک استعمال کروں گا. یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ڈیٹا فلٹرنگ اور ڈیٹا سارٹنگ کی صرف یہی ٹیکنیکس نہیں ہیں، اور بھی میتھڈز اویلیبل ہیں گوگل شیٹ میں ہی، لیکن یہ 2 میتھڈ بہت آسان ہیں اور بہت زیادہ کامن ہیں. باقی ٹیکنیکس اور جو میتھڈز ہیں وہ بھی ہم کسی اور سیشن میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس پرٹیکولر سیشن میں فوکس کرنا چاہتا ہوں انہی 2 ٹیکنیکس کے اوپر. بہت یوزفل ٹیکنیکس ہیں اور بہت سارے انالیسز میں ان کا استعمال ہوگا. آئی ہوپ تھنگس وڈ بی گڈ فار یو. تو اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس ایک ڈیٹا فائل موجود ہے تو اس ڈیٹا فائل کی ہم نے سب سیٹنگ کیسے کرنی ہے. ڈیٹے کے کمپلیٹ یوز کرنے کے بجائے کسی ایک خاص حصے کو کیسے یوز کرنا ہے، یا ڈیٹا کو کسی ایک خاص ویریبل کے ریفرنس سے کیسے سارٹ کرنا ہے.
سیکوینس میں کیسے لے کے آنا. آئی ہوپ تھنگس وڈ بی گڈ فار یو.